وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک میں آ رہا ہے۔ مہمان جتنی شان والا ہو، جتنی عظمت والا ہو، اس کے اعتبار سے ہی استقبال کیا جاتا ہے۔ جس حیثیت، جس نوعیت، جس عظمت کے ساتھ مہمان آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے ہی اس کا استقبال بھی زیادہ تزک و احتشام سے کیا جاتا ہے۔ جو مہمان آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، وہ رحمتیں، بخششیں اور دوزخ سے آزادی کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کی آمد کا استقبال یہ حضور کی سیرت پاک سے ثابت ہے کہ آپ اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ نگاہ نبوت میں اس مہینے کی شان کیا ہے۔ میرے آقا کریم اس مہینے کو پانے کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ تو جس کا حضور انتظار فرمائیں، جس کو پانے کے لیے حضور دعا فرمائیں، وہ مہینہ کتنی عظمت اور شان والا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اسلام دین رحمت ہے۔ حضور نے انسانیت کو جو نظام عطا فرمایا ہے وہ نظام رحمت ہے، جس کے اندر انسان اپنے پیدائش کا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ تو حضور نے جو رحمتیں تقسیم فرمائی ہیں، جو رحمتیں کائنات میں بانٹی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رحمت یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ آپ کے وجود پاک سے دنیا کو جو رحمتیں ملی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رحمت ماہ رمضان المبارک ہے، جس میں گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کا ادب کرنے والا اور حقوق ادا کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
جس کے روزے رکھنے والا شیطان کے خلاف ایک مضبوط قلعے میں قلعہ بند ہو جاتا ہے، محصور ہو جاتا ہے اور شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک کو دین کی نظر سے دیکھیں تو یہ مہینہ ہمارے لیے لازوال نعمتیں لے کے آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک مقصد ہے کہ حضور پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد حضور پاک کرنے آئے ہیں۔ انسان کے دل پر جو چیزیں غلبہ پاتی ہیں، جو شہوتیں، جو خواہشیں، جو آرزوئیں انسان کے دل پر غلبہ پاتی ہیں، چونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو وہ مادیت سے محبت کرتا ہے، رزق کمانا اور استعمال کرنا اس کو ہی وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے کا شوق، بعض لوگوں کو مال جمع کرنے کا شوق۔ تو انسان اپنے سفلی جذبات کے تحت حیوانیت کی سطح پر زندگی گزارنے لگتا ہے، چوپایوں کی طرح، بس کھانا پینا اور سو جانا اور افزائش نسل، اس کو ہی وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنے لگتا ہے۔ میرے آقا کریم نے جو نظام عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے جو شخص رکھتا ہے، کھانا پینا اور عمل زوجیت سے روک دیا گیا، یہ اس لیے کہ تم دنیا میں کمانے اور کھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، یہ کمانا اور کھانا زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں۔ تو کھانا پینا اس لیے چھڑایا گیا کہ اپنے اصل مقصد کی طرف دھیان دو کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف کمانے اور کھانے کو ہی مقصد سمجھ کے کہیں اپنی زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھنا، برباد نہ کر بیٹھنا۔ تو اس لیے کھانا پینا چھوڑایا گیا کہ جو اصل مقصد ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ تو میرے آقا کریم جو پاک کرنے تشریف لائے ہیں، جو نظام آپ نے عطا کیا اس میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ایک ماہ کے روزے۔ تو جو شخص ایک مہینے کے روزے رکھے گا اس کے باطن کو پاکیزگی عطا ہو جائے گی، اس کے دل کو پاکیزگی عطا ہو جائے گی، اسے اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے گا۔ جسے ضبط کرنا نہیں آتا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں آتا، وہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو پاک نہیں رکھ سکتا۔ اپنے باطن کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا آتا ہو، اور روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میرے آقا کریم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کتنی شان والا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھا کرتے تھے، جن کی نگاہیں رخ والضحیٰ کی تلاوت کر رہی ہیں اور جن کی سماعتیں آواز رسالت سن کے فردوں سے گوش بن رہی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے صحابہ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، جانتے ہو کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور کس کا تم استقبال کرنے والے ہو۔ سامنے آنا، استقبال جس کی طرف منہ کرنا۔ فرمایا جانتے ہو کون تمہاری طرف آ رہا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن لشکر لے کے آ رہا ہے جس سے ہم نے جنگ کرنی ہے؟ فرمایا نہیں۔
فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ پھر ماذا یستقبلکم، اس سے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کون ہمارے سامنے آ رہا ہے، کون ہماری طرف آ رہا ہے؟ فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات اللہ اہل قبلہ کو بخشش عطا فرما دیتا، جس کی پہلی رات مغفرتوں کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، جس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں نفلی نیکی کرنے کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور فرض ادا کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، وہ لیلۃ القدر والا مہینہ آ رہا ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا رحمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ تو جس مہینے کو پانے کے لیے حضور دعا بھی کریں، جس کی آمد سے پہلے حضور خطبہ بھی دیں، اور تیسری بات حدیث پاک ہے، فرمایا شعبان کی تاریخیں گنتے رہا کرو کہ کتنے دن رہ گئے ہیں رمضان کے آنے، شعبان کی تاریخیں گنتے رہا کرو تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے باخبر رہو، اچھے انداز میں رمضان کو تم استقبال کر سکو۔ رمضان شریف کا استقبال کرنے کے لیے میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان کی تاریخیں گنتا رہو۔ کوئی بتا سکتے آج شعبان کی کیا تاریخ؟ تو کتنے دن رہ گئے ہیں پھر؟ ماشاءاللہ، اب جو دن رہ گئے ہیں گنتے رہیں بھئی، کل کہیں بھئی اگر 29 کا چاند ہوا تو پھر 3 دن رہ گئے، اتوار کو ہم کہیں گے اگر 29 کا چاند ہوا تو رمضان آنے میں 2 دن رہ گئے، سوموار کو کہیں گے 29 کا چاند ہوا تو رمضان آنے میں 1 دن رہ گئے، اور پھر منگل والے دن تو انتظار ہوگا کہ وہ گھڑی آ رہی ہے جس کا انتظار تھا، اور اگر چاند طلوع ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا شعبان کی تاریخیں گنتے رہو، اس سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، کتنے دن رہ گئے رمضان شریف کی آمد میں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے روزے رکھنے کا حکم دیا تو پہلے ہمارے ایمان کو بیدار کیا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رحمت یا پاکیزگی کا ذکر کیا اور ماہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث سنائی کہ حضور اس کے استقبال کے حوالے سے خطبہ دے رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس شخص کے دل کو بھلی لگیں گی، خوش کریں گی جس کے دل میں آخرت پر یقین ہے، جس کے دل میں فکر آخرت ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، کیونکہ رمضان شریف آخرت کے خزانے بانٹ رہا ہے، تو اس مہینے کے آنے پہ خوش وہی ہوگا جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں چونکہ کھانے پینے کو چھوڑنا تھا، روزے میں چونکہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا تھا، تو اللہ کریم نے خطاب کیسے کیا؟ اے ایمان والو، ایمان عمل کروا لیتا ہے، یقین عمل کے لیے تیار کر دیتا ہے، ایمان ایک طاقت کا نام ہے، ایمان صرف زبان سے ادا کیا جانا یہ ایک صرف لفظ ہی نہیں بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے۔
اگر حقیقت نہ ہو تو محض لفظ بولنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان ایک طاقت کا نام ہے. دل میں ایمان ہو، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی بلال حبشی احد احد کا نغمہ سرمدی الاپ رہے ہیں. پشت کے نیچے آگ کے انگارے ہیں، جلد جل رہی ہے، بلال حبشی کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو وہ کون سی طاقت ہے کہ آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی بلال حبشی ثابت قدم ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت. کس طاقت کے بل بوتے پہ حضرت بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے بھی ثابت قدم ہے؟ وہ ایمان کی طاقت. مکے سے 1000 کا لشکر آیا مدینہ منورہ کی طرف. ادھر سے 313 صحابہ نکلے. بدر کے میدان میں جنگ ہوئی. دشمن 3 گنا زیادہ تعداد رکھتے ہیں، صحابہ کی افرادی قوت 3 گنا کم ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو کس طاقت کے بل بوتے پر؟ 313 صحابہ 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو تلواروں اور تیروں کے بھروسے پر نہیں، ان کے ایمان نے انہیں کھڑا کر رکھا ہے. ایمان اس طاقت کا نام ہے کہ 313 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آج اگر ہمیں ایمان کی وہ اعلیٰ کیفیت حاصل ہو جائے تو ہمارے دل میں بھی خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صہیب رومی ملک التجار کہلاتے تھے، تاجروں کے بادشاہ. مکے میں ان کی تجارت کا بڑا شہرہ تھا. میرے آقا کریم نے ہجرت کی، انہوں نے مکہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا، اونٹوں پہ سامان لادا، مکے سے نکلنے لگے. ابو جہل آ گیا چند اوباشوں کو ساتھ لے کے، کہنے لگا صہیب میں تمہیں مدینہ منورہ نہیں جانے دوں گا. کہا کیوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تمہارے اونٹوں کے پشتوں پہ جو مال لدا ہوا ہے، یہ دولت مدینہ منورہ پہنچ گئی تو مدینہ کی منڈیوں میں تجارت کو فروغ ملے گا، وہاں کی معیشت مضبوط ہوگی. میں یہ دولت نہیں مدینہ منورہ پہنچنے دوں گا. حضرت صہیب نے کہا اس دولت کی وجہ سے مجھے روک رہے ہو؟ اونٹ کی مہار ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑا. کہا اونٹ اور یہ دولت، یہ سامان جو ان کی پشتوں پہ لدا ہوا ہے، اسے تو مکے لے جا. میں اونٹوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میں مال کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت صہیب رومی نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ منورہ آگے خالی ہاتھ. آج تک جو کچھ کمایا تھا سب کچھ دے کے. قربانی کا جذبہ کس نے دل میں پیدا کیا؟ کس نے قربانی کا یہ جذبہ دل میں پیدا کیا ہے؟ ایمان نے. ایمان بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. ایمان ایک قوت کا نام ہے. ایمان اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ کریم نے روزے کا حکم دینے سے پہلے خطاب یوں کیا، اے ایمان والو. ان کا ایمان انہیں آگ کے انگاروں پہ بھی کلمہ پڑھا لیتا ہے. ہمارا ایمان ہمیں 15-16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھوا سکتا. صحابہ کا ایمان آج تک جتنی دولت کمائی ساری قربان کر دی، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. صحابہ کا ایمان جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے انہیں تیار کر دیتا ہے، اور وہ شوق سے میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. جذبہ کیا ہے؟ پیچھے طاقت کس کی ہے؟ 4 بیٹے ہیں، چاروں کو لے کے حضرت ام عمارہ میدان احد میں آئی ہیں. جب دشمن حضور کے وجود پاک کی طرف ایک جتھے کی شکل میں بڑھے تو حضرت ام عمارہ نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے رسول کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگے، میرے آقا تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے.
ماں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ ماں کیسی ماں ہے جو کہہ رہی ہے میرا دودھ پیا ہے تو میرے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاؤ دیوار بن کے، تیر تمہاری چھاتیوں تک لگے، میرے آقا تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ چاروں بیٹے حضور کے سامنے کھڑے کر دی، کہا تم چاروں اگر شہید ہو جاؤ تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر میرے آقا کو نقصان پہنچا تو مجھے دکھ ہوگا۔ وہ کون سا جذبہ تھا؟ چاروں بیٹے حضور کے سامنے کھڑے کر دیے، پیچھے ایمان کی طاقت تھی۔ تو ایمان کے اظہار نے بڑے بڑے کمالات اس دنیا میں دکھائے ہیں۔ ان کا ایمان تو انہیں اتنی بڑی قربانی پر تیار کر دیتا ہے، کیا ہمارا ایمان ہمیں 15-16 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھوا سکتا؟ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے بڑھ کے انشاءاللہ اس دفعہ رمضان شریف کو ذوق و شوق کے ساتھ گزاریں۔ اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان دیں کہ آخرت کی فکر کتنی ہے۔ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ شوق کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے گا، وہ محبت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے گا۔ جس کے سامنے حشر کا میدان ہوگا، جب میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، اس وقت پتا چلے گا رمضان کی عظمت کیا ہے، اس وقت پتا چلے گا ماہ رمضان المبارک کی شان کیا ہے۔ تو جس کے دل میں فکر آخرت ہے وہ شوق کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ایک تو اہل ایمان کے دلوں میں روزے کو آسان کرنے کے لیے خطاب فرمایا، اے ایمان والو، اور دوسرا انہیں بتایا کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں فرض کیے جا رہے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ چونکہ شریعت کا مقصد، پہلے انبیاء جو تشریف لائے ان کی آمد کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ دنیا کی غفلت سے نکلیں اور اللہ سے تعلق جوڑیں۔ تمام انبیاء کی آمد کا یہ مقصد ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں میں دعوت کے اعتبار سے مشترک ہے، سب کی دعوت میں وہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو روزہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے۔ چونکہ روزہ غفلت سے نکال کے بندے کا تعلق رب سے جوڑتا ہے، اس لیے پہلے انبیاء کرام ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے روزہ رکھا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفسیروں میں آیا ہے کہ جب طوفان نوح آیا، ہر طرف پانی پانی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنے کلمہ گوؤں کو کشتی میں جمع کر لیا تھا اور آپ کی کشتی نہیں ڈوبی۔ طوفان ہے، شدید تیز ہوائیں چل رہی ہیں، پانی ہی پانی ہے، اور آپ کے ماننے والے کشتی کے اندر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کشتی میں انہوں نے مناجات بھی کی، کشتی میں انہوں نے درود بھی پڑھا، لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اس دور کے اہل ایمان کو کہا کہ تکلیف دور کرنے میں روزے کی بڑی تاثیر ہے۔ رب کی امان پانے کے لیے، رب کی حفاظت میں آنے کے لیے روزے کی بڑی تاثیر ہے۔ تو کشتی نوح میں جو لوگ تھے وہ روزے رکھ رہے تھے، کیونکہ روزہ رب کی امان پانے کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ حالانکہ مناجات کرنا، دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، اس کی بھی اپنے مقام پر بڑی فضیلت ہے، اور کشتی میں وہ لوگ یہ کام بھی کرتے رہے۔ لیکن جب پہلے دن کشتی چلی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے تاکید کی کہ سب ہم روزے سے دن گزاریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے روزہ تکلیف دور کرنے میں بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا مشہور ہے، صوم داؤدی۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کرتے تھے، اور سال میں پورا سال آپ کا یہ معمول رہتا تھا۔ 365 دن ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے
آپ مہینے کے آغاز میں 3 روزے رکھتے، پھر وسط میں 3 روزے رکھتے، پھر آخر میں 3 روزے رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں نے امت احمد کی بڑی فضیلت سنی ہے، تیرے محبوب کی امت کو جو شانیں ملی ہیں تو ان میں خصائص کیا ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ اللہ کریم نے 10 خصوصیتیں گنوائیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی، میں ان پہ رمضان کے روزے فرض کروں گا، وہ میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں ان سے محبت کروں گا جو میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کریم نے اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو 10 خصائص بیان کیے، ان میں ایک خاصیت یہ تھی کہ اس امت کے روزے دار میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے، میں ان سے محبت کروں گا، میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، پہلی امتوں پر بھی، یہ تو میں نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور ان کے روزے تعداد میں بعض امتوں کے ہم سے زیادہ تھے، بعض کے 2 مہینوں کے روزے تھے، بعض کے روزے مختلف ایام میں تھے، مثلا 10 محرم کا روزہ وہ فرض تھا بنی اسرائیل پہ، اور روزوں کی جو کیفیت تھی، وقت تھا، اس میں بھی فرق تھا کہ ان کے ہاں 8 پیر کا روزہ تھا۔ 8 پیر کا روزہ یعنی انہوں نے رات سونے سے پہلے پہلے کھانا کھا لینا، جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا، اب دوسرا سارا دن گزرے گا تو پھر مغرب کے بعد انہوں نے روزہ کھولنا ہے۔ یہ کتنے پیر کا روزہ ہوا؟ 8 پیر کا روزہ۔ وہاں سحری و افطاری نہیں تھی، یہ پہلی امتوں میں، اور اسلام میں بھی شروع میں ابتدا میں 8 پیر کا روزہ ہی تھا۔ جب مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں تو ابتدا میں صحابہ نے 8 پیر کے روزے رکھے۔ بعض مفسرین نے ایک انصاری کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے باغ سے کام کر کے گھر آئے، افطاری کا وقت تھا، روزہ انہوں نے افطار تو کر لی ہے پانی سے، اور گھر والوں سے کہے کھانا لاؤ، گھر والے کھانا تیار کر رہے ہیں، وہ سو گئے ہیں، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ عشاء کے بعد گھر والے ابھی کھانا تیار کر رہے ہیں، وہ عشاء کے بعد سو گئے ہیں، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ صبح سحری تو تھی نہیں، اب دوسرا دن جب آیا تو ان کے 8 پیر تو نہیں رہ گئے، 8 پیر کا روزہ تو پہلے یہ رکھ چکے تھے، دوسرے دن صرف انہوں نے پانی پیا ہے، کھانا تو کھایا ہی نہیں، اب پھر اگلا 8 پیر شروع ہو گیا۔ تو جب دوسرا روزہ ان کا تھا، ان کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، کمزوری کے آثار تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کریم نے آسانی فرما دی۔ پھر اہل اسلام کے لیے رات کا جو روزہ ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور رات میں جو پابندیاں تھیں وہ بھی ختم کر دی گئی۔ پھر سحری اور افطاری، اور سحری جو ہے اس میں صرف یہ اجازت ہی نہیں دی بلکہ سحری کو سنت بنا دیا ہے۔ میرے آقا کریم نے سحری کی فضیلت بیان فرمائی، جو سحری کر رہا ہے وہ حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ تو پہلی امتوں میں بھی روزے تھے اور ان کے روزے سخت تھے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے، رحمت للعالمین کی برکت سے آسان روزے عطا فرمائے، کہاں 8 پہر کا روزہ اور کہاں صرف طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا روزہ۔ اب بھی اگر کوئی دیکھیں، ابتدا میں 50 نمازیں تھیں لیکن آخر میں 5 رہ گئے، اب اگر کوئی 5 بھی نہ پڑھ سکے تو وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ پہلے ابتدا میں روزہ سخت تھا
لیکن اب آسان کر دیا گیا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک. تو جو اب بھی نہ رکھے وہ کس قدر بدبخت ہوگا. جو درخت بہار میں بھی ہرا نہ ہو وہ باغ میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا. اور جو ماہ رمضان میں بھی نیک نہ بنے، جو ماہ رمضان میں بھی گناہ نہ چھوڑے. آئیں آج ارادہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی حرمت کا خیال رکھیں گے، ماہ رمضان المبارک کی پاکیزگی کا خیال رکھیں گے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اصل جو مقصد ہے اس ماہ مبارک کا وہ مقام تقویٰ تک پہنچانا ہے. بھوک پیاس یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے مقام تقویٰ تک پہنچانا. تو اس کے لیے پہلے سے ہمیں تیاری کرنا ہوگی. اگر مقصد ذہن میں ہو، منزل ذہن میں ہو تو پھر بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا اور افطاری کے وقت فوراً ہی ساری کسر نکال دینا یہی صرف مقصد ہے، تو پھر آپ نے روزے کے حکم کو نہیں سمجھا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا. آج استقبال ماہ رمضان المبارک کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں جو اہم ترین بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن کا قبلہ درست کریں کہ روزے سے مقصد کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. اور اگر روزے رکھ کے بھی بندہ پرہیزگار نہیں بنا تو پھر اس نے روزے کا مقصد پورا نہیں کیا. پھر عبادت رسم بن گئی، عبادت روح سے خالی ہو گئی. تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنا ہوگی تاکہ ہم روزے کا صحیح مقصد حاصل کر سکیں. ماہ رمضان المبارک میں آپ نے جو خریداری کرنی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی کر لیں. رمضان میں مہنگائی بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ بعض لوگوں نے وہ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو اس لیے رمضان سے پہلے ہی آپ تیاری عید کی کر لیں. رمضان میں اپنے آپ کو فارغ رکھیں عبادت کے لیے. کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ رمضان میں اپنے آپ کو. اس پر میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے. محدثین نے، محققین نے اس پر جرح کرتے ہوئے لکھا یہ حدیث صحیح ہے. اللہ کریم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ کریم نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو دور کر دوں گا. بندہ اگر اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو، یہ وقت میں نے عبادت کرنی. اور فراغت کے اعتبار سے یہاں بڑی آپ کی توجہ درکار ہے. ایک ہے صرف ظاہری فرصت، ایک ہے دل کو فارغ کرنا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کو فارغ نہیں کرتے، وہ نماز میں بھی دنیا کو ہی سوچتے رہتے ہیں. کوئی کوشش تو کرے کہ اپنے دل کو رب کی طرف فارغ کر کے لگائے. دل کو فارغ کرنا اپنے رب کی محبت کے لیے. دل کو موقع دیں رب سے محبت کریں. آپ نے اتنی فکریں، اتنی سوچیں اس دل پہ لاد دی ہیں، اتنی سوچوں میں اس دل کو گم کر دی ہے، دل کھو گیا ہے. اقبال کہتے ہیں مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. آج لوگ دل سے ہی محروم ہو گئے، یوں مادیت کے پرستار بن گئے. انہوں نے سب کچھ ظاہر کو ہی سمجھ لیا. اپنے دل کو موقع دیں، وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف بھی دھیان دیں. گلاس میں پانی لے کے آپ اس کو ہلاتے رہیں، پانی خوب حرکت میں ہو، اس کے اوپر چہرہ کریں، چہرے کا عکس نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن ٹھہرے ہوئے پانی پہ عکس نظر آئے گا. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں، کیمیاء سعادت میں ابتدا میں جو دل کا باب باندھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ہر وقت فکروں میں پریشانیوں میں رہتے ہیں، ان کے دل کو یکسوئی نہیں حاصل ہوتی، دل پوری طرح رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ رمضان میں کھانا پینا کیوں چھڑوایا گیا؟ ذرا ادھر سے توجہ ہٹاؤ، رزق سے توجہ ہٹا کے رازق کی طرف توجہ کرو۔ حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا تھا، اللہ کریم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا، میں تیری غربت کو دور کر دوں گا۔ کیا خیال ہے، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ ذرا آزما کے تو دیکھیں، اس حدیث پہ عمل تو کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ کی بات، جو ضروریات ہیں، جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض ہی نہ ادا کریں اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائیں ہمیشہ کے لیے، نہیں، کچھ وقت اپنے آپ کو فارغ کریں، کچھ وقت دیں اللہ کی عبادت کو، باقی جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا اسی حدیث قدسی میں، اگر تو ایسا نہیں کرتا اور تو دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، ملے گا تجھے وہی جو میں نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو بھاگ بھاگ کے تھک بھی جائے گا اور تیرے دل کو سکون بھی نہیں ملے گا، بھاگ بھاگ کے تھک بھی جائے گا اور تیری غربت بھی دور نہیں ہوگی، تیرے دل کو سکون بھی نہیں ملے گا، پریشانیاں گھیرا ڈالے رکھیں گی۔ ماہ رمضان المبارک میں کچھ وقت فارغ اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے، تو ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ خریداری کر لیں تاکہ یکسوئی سے رمضان گزار سکیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، اکثر میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل مدینہ کی محبت ہے، اس کے دل میں امام مالک کی محبت ہے۔ ہستی ایسی ہیں، انہوں نے حضور سے محبت ہی اس انداز میں کی ہے، مدینہ منورہ کی گلی میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے ہیں، کتاب کا ورق پلٹتے ہوئے یوں پلٹتے ہیں دو ورق ٹکرانے کی آواز نہ پیدا ہو، میں جوار رسول میں بیٹھا ہوا، پیدا بھی مدینہ منورہ میں ہوئے، وصال بھی مدینہ منورہ میں، آنکھ کھولی بھی مدینہ منورہ میں ہے، آنکھ بند بھی مدینہ منورہ میں کی، ساری عمر مدینہ شریف گزاری، ایک حج کرنے مکہ شریف گئے ہیں، دوسرا حج کرنے بھی مکہ شریف نہیں گئے، بڑی عظیم المرتبہ ہستی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا تو درس و تدریس کو سمیٹ دیتے، لوگ کہتے ہیں آپ ماہ رمضان میں یہ درس و تدریس کا سلسلہ کیوں سمیٹ دیتے ہیں؟ آپ فرماتے اس میں کثرت سے عمل کی طرف توجہ دو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ پڑھنے پڑھانے کی مصروفیات کے لیے باقی 11 مہینے بڑے پڑے ہوئے ہیں، رمضان میں تم عمل کی طرف زیادہ دھیان دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں علمی مصروفیات ہونی نہیں چاہیے، ہو سکتی ہیں، یہ بعض بزرگوں کا عمل میں بیان کر رہا ہوں کہ رمضان میں وہ اپنی پڑھنے پڑھانے کی مصروفیات چھوڑ کے زیادہ توجہ عمل کی طرف دیتے۔ اگر بڑے بڑے محدثین رمضان میں، آج بھی آپ دیکھ لیں ماہ رمضان آتا ہے تو اکثر دینی مدارس ان میں تعلیم کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے، اگر ماہ رمضان میں بڑے بڑے محدثین علمی مصروفیات گھٹا کے عمل کی طرف زیادہ زور دیتے تھے تو کیا خیال ہے ہمیں ٹی وی دیکھنا چاہیے، سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے؟ رمضان کی حرمت کو پائمال نہ کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں وقت ضائع کرنے کا خوبصورت طریقہ سوشل میڈیا ہے، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے رہیں، موبائل سے کھیلتے رہیں، رمضان ضائع، وقت یوں گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے اس مہینے میں 30 مرتبہ پورا قرآن تلاوت کرتے، بعض 60 مرتبہ، بعض اس سے بھی زیادہ، بعض کی تعداد ایسی ہے وہ بندہ بیان کرے تو سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا وہ قرآن پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، رمضان کے جو نام ہیں ان میں سے ایک ہے شہر القرآن،
یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں زیادہ نہیں تو کم از کم ایک ختم قرآن خود کریں گے, قرآن پاک سے تعلق جوڑیں. کتنے لوگ ایسے ہیں باقی 11 مہینے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. ماہ رمضان آ رہا ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. صحابہ تو شعبان میں ہی کثرت سے تلاوت کرتے تھے, ویسے پورا سال وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن شعبان میں زیادہ تلاوت کرتے تھے تاکہ جب رمضان شروع ہو ہمارے معمولات بدل چکے ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 10 روزے گزر جاتے ہیں ابھی تک ان کا نظام الاوقات ہی نہیں بنتا, ابھی تک ان کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنتا کہ رمضان سے ہم نے برکت کیسے حاصل کرنی. تو آج سے ہی, ابھی سے ہی آپ ذہن بنائیں کہ رمضان سے پہلے ہی ہم نے اپنے معمولات کو بدلنا ہے اور رمضان کا استقبال اس طرح کرنا ہے کہ رمضان آئے تو ہم غفلت میں نہ پڑے ہوئے ہوں. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور میں رات کوزے میں پانی رکھ کے اپنے سرہانے سوتا ہوں کہ صبح اٹھ کے مجھے پانی کھینچنے کی, کنویں سے نکالنے کی تکلیف نہ ہو. میں پانی بھر کے وضو کے لیے سرہانے رکھ کے سوتا ہوں تاکہ فجر کی نماز میں شوق سے پڑھ سکوں, سستی نہ آئے, لیکن پھر بھی مجھے فجر نصیب نہیں ہوتی. حضرت امام حسن بصری نے فرمایا تیرے گناہ ہیں جنہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے, اس کی وجہ سے تجھے توفیق نہیں ملتی. تو گناہوں سے سچی توبہ کر, تیرے اوپر توفیقات کے دروازے کھل جائیں گے. تو گناہ رکاوٹ ہیں بندے اور رب کے درمیان. جو لوگ گناہوں کی نوست میں چلتے پھرتے ہیں ان سے توفیقات سلب کر لی جاتی. اب وہ پانی سرہانے رکھ کے سوتا ہے کہ صبح میری آنکھ کھلے تو سستی نہ ہو کہ پانی کھینچنا ہے. یہ ہمارے دور کا واقعہ نہیں ہے, یہ تو اس دور کا واقعہ جب لوگ صبح اٹھ کے کنویں سے پانی کھینچ کے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اس دور میں تو لوگ ایسے تھے جو تہجد کے وقت اٹھ کے کنویں سے پانی کھینچ کے, تہجد کے وقت اٹھ کے کنویں سے پانی نکال کے وضو کر کے تہجد پڑھتے تھے. اور ہمارے ہاں ٹینکیاں بھری ہوئی پانی کی, سردیوں میں گرم پانی مسجدوں میں موجود, لیکن توفیق سلب کر لی گئی, توفیق چھین لی گئی. سبب کیا ہے؟ امام حسن بصری نے فرمایا تیرے گناہ ہیں جنہوں نے تجھے جکڑ رکھا ہے, اس وجہ سے تجھے توفیق نہیں مل رہی, گناہوں کی نحوست. تو اس لیے ماہ رمضان آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں, پختہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہوئے وہ ہو گئے, آئندہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا. ارادہ پختہ کریں. پھر اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو, پھر توبہ کر لیں, رب نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن ارادہ کریں کہ آئندہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا. جب تک یہ ارادہ قائم ہے, چاہے 70 دفعہ توبہ ٹوٹے, بندہ پھر توبہ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے مایوسی نہیں ہوگی. لیکن ہم آج اس المیہ میں مبتلا ہیں. ہم اپنے نفس لوامہ اور نفس امارہ ان دونوں کو بیا وقت لے کے چلنا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں میرے اندر نفس لوامہ بھی موجود رہے اور نفس امارہ بھی موجود رہے, یعنی برائی بھی میں کرتا رہوں, اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا رہوں, اور میں رب کو بھی راضی کر لوں. میں گناہ بھی کرتا رہوں, میں اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا رہوں, غلطی ہو گئی, اور پھر میں رب کو بھی راضی کر لوں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دور میں شیطانیت پورے عروج پہ ہے, دجالیت پورے عروج پہ ہے. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات سونے تک ہم کتنے ایسے واقعات سے گزرتے ہیں جن میں دجالیت ہمیں گمراہ کرنا چاہتی ہے. اس دور کا مسلمان بہت بڑی آزمائش میں ہے, لیکن یاد رکھیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کریم نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے تم ہماری طرف آنے کی کوشش کرو, ہم اپنے راستے تمہارے لیے کھول دیں گے. تم
کوشش کرو ہماری طرف آنے کی، جہاد پورا کرو. جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور کوشش پوری کرنا اسے جہاد کہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش پوری کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایسا ہی موقع لے کے آ رہا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر میں اکیلا نیکی کے راستے پہ چلنا چاہوں اور معاشرے میں برائی کا غلبہ ہو تو مشکل ہوگا، لیکن اگر معاشرے میں نیکی کا رنگ ہو تو میرے لیے نیکی کرنا آسان ہے. اب مجھے بتائیں، مسلمانوں کا ملک ہو، اکثریت نے روزہ رکھا ہوا ہو، اگر اس وقت بھی میں نیکی کے راستے پہ نہ چل سکوں تو پھر قصور کس کا ہے؟ کوئی بہانہ باقی رہ گیا؟ ماہ رمضان شروع ہوگا تو اکثریت نے روزہ رکھا، اذانیں ہو رہی ہیں، نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ایک نورانیت چھا جاتی ہے ماحول پہ. تو اب تو نیکی اپنانے میں ماحول بھی مدد کر رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس ماحول کو چھوڑ کے خود اگر سوشل میڈیا کی طرف جائیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ٹی وی بھی نہ دیکھیں. معلوم ہے ٹی وی کی ٹرانسمیشن جو ہے اس پہ مذہبی پروگرام چل رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں مردوں عورتوں کے اکٹھے پروگرام ہوتے ہیں، وہ گناہ ہے. اگر صرف مردوں کا، علماء کا پروگرام ہو، پھر بھی اس میں بریک کر کے عورتوں کی مشہوریاں چلائی جاتی ہیں، اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، میوزک دکھائی جاتی ہیں، اس میں پھر نقصان ہے. ماہ رمضان کا ادب کرنا ہے. یہ بات میں تیسری دفعہ بیان کر رہا ہوں، ماہ رمضان کی بے حرمتی نہیں کر. ایک بندہ یہاں گجرات میں گناہ کرے، بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن جو مسجد حرام کے اندر جا کے گناہ کرے وہ کتنا بڑا گناہ گار ہے. شعبان میں گناہ کرنا اور حیثیت ہے، رمضان میں گناہ کرنا یہ تو بڑی شان والا مہینہ ہے. یہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر ہم اس کی ناقدری کریں. ایک بادشاہ نے اپنے گورنروں کو قیمتی لباس دیا، کپڑا دیا ان سلا کہ جا کے سلوا لینا، اس دور میں نایاب ہے، یہ کپڑا کہیں سے نہیں مل رہا. بعض نے حضرت جنید کے حوالے سے اس کو بیان کیا کہ آپ بھی گورنر تھے، آپ کو بھی وہ سوٹ ملا. جب وہاں سے نکلنے لگے تو ایک گورنر نے اس کو چھینک آئی، ناک بہنے لگا. بادشاہ کے دیے ہوئے کپڑے سے اس نے ناک صاف کیا. ایک غلام نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ کیسے ناقدرے لوگوں کو تم نے گورنر بنایا ہوا ہے، اتنا قیمتی سوٹ آپ نے دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فلاں گورنر اپنا ناک صاف کر رہا تھا آپ کے دیے ہوئے تحفے سے. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے دوسرے دن دوبارہ گورنروں کو بلا لیا. سارے گورنر حاضر خدمت. بادشاہ نے کہا جس گورنر کے بارے میں شکایت آئی تھی کہ کیا تم نے میرے دیے ہوئے کپڑے سے ناک صاف کیا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے ناک صاف کیا تھا. بادشاہ نے اس کو گورنری سے معطل کر دیا، اس کو گورنری سے ہٹا دیا. کہا میرے دیے ہوئے تحفے کی تو نے ناک قدری کی ہے. حضرت جنید کے بارے میں ہے، آپ نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا. بادشاہ نے کہا اس کو تو میں نے معطل کیا ہے، تم کیوں استعفیٰ دے رہے ہو؟ آپ نے کہا میرے دل میں خیال آیا ہے جو تیرے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کرے، تیرے پہنائے ہوئے لباس سے ناک صاف کرے تو اس پہ جلال کرتا ہے. رب نے ہمیں انسانیت کا لباس پہنایا ہے، ہم اس سے گناہ کریں، پلیدی والے کام کریں، شیطان کا حکم مانیں تو ہم نے بھی رب کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں کی. آپ نے استعفیٰ دے دیا. پھر بیعت ہوئے، پھر ریاضت کی. مرشدوں نے کئی مجاہدات سے گزارا. پوچھا توبہ کا خیال کیسے آیا ہے؟ آپ نے واقعہ سنایا کہ توبہ کا خیال اس طرح آیا ہے کہ میں نے بادشاہ کے واقعہ کو دیکھا تو مجھے خیال آیا
فلاں گورنر نے بادشاہ کے تحفے کی ناقدری کی ہے تو بادشاہ نے سزا دی ہے، ہم رب کے تحفے کی جو انسانیت کی شکل میں اس نے دی ہے ناقدری کر رہے ہیں۔ مرشدوں نے فرمایا کہ ابھی تو کامل نہیں ہوا۔ پوچھا مجھے بتائیں میری کمی کیا ہے، میں اس کو دور کروں۔ وہ لوگ سچے تھے اپنی طلب میں۔ تو مرشدوں نے فرمایا گورنر تو اور بھی تھے، یہ خیال تجھے کیوں آیا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں آیا؟ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے خیال آیا، میں نے فیصلہ کیا، میں نے استعفیٰ دیا، میں طریقت کے راستے پہ چلا، نہیں، یہ فیصلہ کسی اور کا تھا، اس نے تجھے قبول کر لیا، اس نے تیرے دل میں خیال ڈال دیا، اس نے تیری زبان سے یہ جملہ ادا کروا دیا۔ وہ تجھے قبول نہ کرتا تو تیرے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہوتا۔ وہ گناہ جو ہمیں اس بارگاہ سے دور رکھے ہوئے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب وہ گناہوں کی نحوست ہٹے گی، ہم سچی توبہ کریں گے، رب توفیقات کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد رمضان، آمد رمضان، مرحبا کا لفظ رہب سے ہے، رہب کا معنی ہوتا ہے کشادگی۔ کوئی بندہ آئے تو دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ان کے بعض یہ کیوں آ گیا ہے۔ کوئی بندہ آئے دل خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کیا تو آ گیا ہے۔ تو جس کے آنے سے دل میں کشادگی پیدا ہوتی ہے نا، وہاں کہتے ہیں مرحبا۔ آمد رمضان، آمد رمضان، آمد رمضان۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں شرعی تقاضوں کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد